حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں پر خوب خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام اس کی مثال دی ہے. ایک غلام انسان اور ایک آزاد انسان. غلام کی حیثیت مخلوق کی ہے اور آزاد انسان کی حیثیت مثال کے طور پر خالق کی ہے. اللہ نے اس مثال سے یہ سمجھایا ہے، اور اسی آیت کے اندر آزادی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آزادی کتنی اہم چیز ہے، کتنی فضیلت والی چیز ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 75ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزادی کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک آزاد انسان وہ کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے. ہم ہندوستان کے اندر تقریباً 200-300 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں انگریز کے غلام تھے، اور ہم کو یہ جو آزادی ملی ہے، آج 12 اگست ہے اور 3 دن بعد آزادی کا 75واں سال ہندوستان سیلیبریٹ کرے گا. لوگ جو ہے ترنگا لہرائیں گے، اور لہرانا بھی چاہیے، اور سویٹ تقسیم ہوتی ہے، چاکلیٹ تقسیم، خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو ان سب خوشیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آج ہم کو جو مفت میں یہ آزادی مل گئی ہے، یہ اس کے پیچھے کن عظیم شخصیتوں کا جو ہے جس کی بدولت ہم کو یہ آزادی ملی. اگر ہم آزادی کی جو ہے پوری تاریخ پڑھیں گے اور پوری تاریخ سنانے بیٹھیں گے تو اس میں تو بہت لمبا ٹائم، بہت وقت درکار ہے. مختصر طور پر میں عرض کر دوں، چونکہ پرسوں 15 اگست ہے، اسی مناسبت سے یہ آزادی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. ویسے تو ہمارا یہاں وہ بیان جو پچھلے 2 جمعہ سے چل رہا ہے وہ ہجرت کے اوپر چل رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سراقہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر معبد کے خیمے میں آپ تشریف لے گئے. انشاءاللہ وہ اگلی جمعہ میں اس کو مکمل کریں گے. پھر آپ کی مدینہ طیبہ میں حاضری، پھر وہ بچیوں کا گیت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، انشاءاللہ یہ سب جو ہے اگلی جمعہ میں آئے گا. آج چونکہ یہ تقاضا ہے کہ اس بات کو بیان کیا جائے. پوری آزادی کی تاریخ اگر ہم دیکھنے جائیں گے پہلے سے تو بہت دیر ہو جائے گی. 1:55 ہونے کو آئی ہے. چند شخصیات کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آزادی کی بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان شخصیات کے بارے میں جاننے سے پتہ چلے گا کہ ہماری کن بزرگ شخصیات نے کیسے قربانیاں دی ہیں اور کس مجاہدوں سے
کیسے عظیم قربانیوں سے، عظیم جہد مسلسل سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو انگریز آیا، یہودی کی اولاد، وہ واسکو ڈی گاما تھا۔ پرتگال کے ذریعے سے کالی کٹ کے بندر کے اوپر اس نے اپنا قدم رکھا۔ وہ تجارت کرنے آئے تھے اور 1527 یا کچھ ایسا عرصہ تھا، عیسوی سن 1500 یعنی 16ویں صدی کے بیچ کے اندر واسکو ڈی گاما جو ہے پرتگال کے ذریعے سے کلکتہ کے اوپر سب سے پہلے اس نے قدم واسکو ڈی گاما کے اوپر، وہاں پر اس نے ہندوستان کے اندر انٹری کی۔ ایک عرصے تک تجارت کے راستے سے انہوں نے یہاں پر اپنے قدم جمائے۔ پھر عیسوی سن 1601 کے اندر یعنی 17ویں صدی شروع ہو گئی ہے، پہلا سال عیسوی سن 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں پر استھاپنا کی، اس کی بنیاد رکھی۔ عیسوی سن 1612 کے اندر باقاعدہ سرکار سے، اس وقت کے جو یہاں بادشاہ تھے جہانگیر، ان سے سارے اجازت نامہ لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو رجسٹرڈ کرایا اور ملک کے اندر سورت کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پھر سورت سے احمد آباد آئے، پھر جو ہے ادھر مہاراشٹر، اور پورے تجارتی اپنی سرگرمیاں انہوں نے بڑھا دی۔ سب سے پہلے جو انسان، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے اندر سب سے بڑے رول کس انسانوں کا ہے، میں وہ شخصیات ہی بتاؤں گا، ورنہ اگر تاریخ دیکھنے جائیں گے تو بہت لمبی دیر ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو خطرہ محسوس کیا ہو اور ان لوگوں کی نیت کو جانچا ہو ان انگریزوں کی، تو وہ تھے نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ۔ نواب سراج الدولہ نے جو ہے سب سے پہلے 1757 کے اندر بالکل ان کے سامنے آ کے پلاسی کے اندر جنگ عظیم، جو ایک تاریخ کی ایک عظیم جنگ مانی جاتی ہے، 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ نواب سراج الدولہ جو تھے وہ جنگ کے اندر جیت بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہادری عطا کی تھی، شجاعت عطا کی تھی، اسی کے ساتھ وسائل بھی تھے، لیکن اپنے ہی ایک خاص آدمی جس کا نام تھا میر جعفر ہی کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو یہ کہہ کر خرید لیا تھا کہ ہم تجھے بنگال کی حکومت دے دیں گے۔ نواب سراج الدولہ کی حکومت کے بعد، نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد میر جعفر کو حکومت بھی دے دی گئی۔ چند ہی دن یا چند ہی عرصہ گزرا تھا کہ میر جعفر کا جو داماد تھا میر قاسم، وہ کلکتہ کی گادی پر قابض ہو گیا اور میر جعفر کو وہیں ختم کر دیا، اور پھر میر صادق کو بھی انگریزوں نے ختم کر دیا اور پورے بنگال کا علاقہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، بنگال اور بہار کا علاقہ۔ اب خطرہ بڑھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا وہ انسان جس نے اس خطرے کو محسوس کیا ہو کہ یہ سمندر کے پار سے آنے والے یہ انگریز جو ہے یہ صرف یہاں پر تجارت کی غرض سے نہیں آئے بلکہ پورے ملک کو یہ قابض ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوستان اس دور کے اندر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہاں بہت زبردست تجارت کے مراکز تھے، پیسہ بہت تھا۔ سونے کی چڑیا کس کو کہتے ہیں؟ 800 سال مسلمان کے دور حکومت میں اس ہندوستان کو مغلیہ حکومت نے اور اس کے پہلے جتنے جو آئے تھے بادشاہ، انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ وہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے انگریز کہ اگر اس ملک پر ہم قابض ہو گئے تو ہمارے تو نسلوں کی نسلیں سدھر جائیں گی۔
بس یہ خطرہ جو محسوس کیا تھا سب سے پہلے کہ اس پورے ملک پر اگر کوئی قابض ہونا چاہتے ہیں تو اس جنگ آزادی کے جو دوسرے ہیرو ہیں جن کا نام ہے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ. میں یہاں صرف اس جنگ آزادی کے جو اہم شخصیات ہیں ان شخصیات ہی کے بارے میں بتا رہا ہوں. تاریخ تو بڑی لمبی ہے. تو دوسری جو شخصیت ہے وہ باپ بیٹا ہے، حیدر علی اور سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ. سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف 2 یا 3 جنگیں ہوئی. عیسوی سن 1799 میں 2 مئی 1799 اس دن جو ہے انگریز نے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا. جب ان کو شہید کیا اللہ تعالیٰ نے وہ شجاعت دی تھی، اللہ نے وہ بہادری دی تھی، اور وہ بہادری کس چیز کی تھی؟ وہ ایمان کی تھی. وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے. آج ہم مسلمان ہیں جو غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں کوئی غیروں کا تہوار آیا فلانا ہیپی اور ڈھکنا ہیپی چالو ہو جاتا ہے. آج کے مسلمان عیسائیوں کے طریقے کے اوپر اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں. وہ ایسے مسلمان نہیں تھے، وہ پکے ٹھکے مسلمان تھے. وہ شریعت محمدی کے پابند مسلمان تھے. ان کی عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی زندگی میں قضا نہیں ہوئی. وہ ایسے مسلمان تھے. عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی وہ بھی قضا نہیں، وہ بھی نہیں چھوٹی. ایسے وہ مسلمان تھے. سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ایک بہت لمبی دیر تک کوئی انگریز ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ سویا ہوا شیر کب جاگ جائے. اتنا ڈرتے تھے. پھر اخیر میں تقریباً عصر کو شہید کیا تھا تو مغرب میں پہنچے، یعنی 2-3 گھنٹے کے بعد پھر جو ہے جنرل ہاؤس جو ہے اس سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور سلطان ٹیپو کی چھاتی کے اوپر قدم رکھا اور یوں کہا. اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کو قبضے میں کرنے کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی دیوار تھی تو وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ نے وہ ایمانی جرأت دی تھی، اللہ نے وہ ایمانی شجاعت دی تھی کہ باطل جو ہے ان کے نام سے تھرتھراتا تھا. آج سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں اگر کوئی دوسرا نام ہے اور دوسرا عظیم انسان کا نام ہے تو وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر تیسری شخصیت تو وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی تقریروں سے، اپنے مضامین سے، اپنی ملفوظات سے ہندوستان کی عوام کو جگایا کہ یہ پردیس سے آنے والے یہ جو انگریز قوم ہے یہ تمہارا سب کچھ چھین کر چلی جائے گی. انہوں نے اپنی تقریریں ایسی کی دہلی میں بیٹھ کر اور اپنے درس میں انگریزوں کے خلاف جو ہے تقریریں شروع کی. اس کی عوض میں یہ ہوا کہ عوام کے اندر آزادی کا ایک جوش ابھرا. اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس عمر تھوڑی تھی، 54 سال کی عمر تھی. تو وہ اس دنیا سے جب چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں سب سے پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف اگر جہاد کا فتویٰ دیا تو انہی کے شاگرد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتویٰ صادر کیا کہ اب ان کے خلاف جو ہے یہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، لڑائی کا میدان ہو چکا ہے. اب انگریزوں کے خلاف ہر ایک کو سینہ سپر ہو کر میدان میں آنا چاہیے. اب جو ہے خواص تو خواص ان کی فتوی کی برکت سے عوام کے اندر بھی ایک جوش ابھرا اور انگریزوں کے خلاف ایک تحریکیں چلی. اسی کی ایک تحریک تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، جنہوں نے بالا کوٹ کے اندر جا کے جہاد کیا اور وہاں ان کو شہید کیا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی فتوے کی برکت تھی. اس کے بعد آگے چلیے، ایک عظیم نام
جو ابھر کر آتا ہے تحریک آزادی کا، آزادی کے جو وہ ہے شیخ الاسلام نے، اس کے بعد پھر جو ہے 1857 کا زمانہ آتا ہے۔ 1857 جو اسکول پڑھے ہیں، جن کو تاریخ سے کچھ واقفیت ہے، وہ 1857 کو جانتے ہوں گے کہ 1857 کے اندر مظفر نگر ضلع کے اندر شاملی کے میدان کے اندر عظیم انگریزوں کے خلاف ایک جہاد کیا گیا، جس کی عمارت اور جس کے امیر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بڑے اکابر جو ہے شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف اترے۔ وہیں پر حضرت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اسی لیے ان کے نام کے پیچھے لگ گیا حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگی، انگریز نے جو گولی چلائی تھی وہ گولی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لگی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا، تمام اکابر میدان کے اندر اترے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کی مرضی، جیسے کربلا کے اندر اللہ کی مرضی یہ ہوئی، یزید کو بظاہر جیت فتح نصیب ہوئی اور امام حسین حضرت نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بظاہر یہ دکھتا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حقیقت یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بالکل اسی طرح 1857 کے اندر بظاہر ایسا ہوا، تمام علماء کرام کی ہار ہوئی، تمام مسلمانوں کی ہار ہوئی، انگریز جیت گیا، لیکن اس کے بعد پھر انگریز نے قانون لایا کہ اب جو ہے ہندوستان ہمارا ہے، اب یہاں ہم جو ہے ہندوستان کو اسپین بنائیں گے، ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا دل تو کالا ہوگا لیکن ان کی چمڑی کو ہم گوری بنائیں گے، یعنی وہ بظاہر چاہے ان کے دل میں کچھ بھی ہو لیکن وہ بظاہر اس کو ہم انگریز بنا کر چھوڑیں گے، اور ایسے تعلیمی قانون کو لائے۔ پھر 1867 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ اب اگر ہندوستان سے اسلام کو باقی رکھنا ہے، ہندوستان کے اندر نسلوں کے اندر اسلام کو منتقل کرنا ہے، تو اب تعلیمی نظام کو یعنی علم کو عام کرنا ہوگا۔ اسی کے تحت، اس مشورے کے تحت انار کے درخت کے نیچے دیوبند کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے انار کے درخت کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس مدرسے کے پہلے مدرس کا نام تھا محمود الحسن، اس مدرسے کے پہلے شاگرد کا نام تھا محمود الحسن، اور پھر وہی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آج دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، اگلا نمبر انہی کا ہے۔ یعنی ہمارے اس بیان کے اندر اگلا تحریک آزادی کا جو سب سے بڑے ہیرو ہے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1912 کے اندر ریشمی رومال کی تحریک چالو کی اور مکہ کے اندر گئے، ترکی کے بادشاہوں کو خط لکھا، ترکی کے خلافت عثمانیہ اس وقت تھی، ان کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان سے ملاقاتیں کی، لیکن اس زمانے میں پھر ایسا ہوا 1916 کے اندر مکہ کا جو گورنر بنایا گیا وہ شریف حسین مکہ کو بنایا گیا۔ شریف حسین وہ خلافت عثمانیہ کا باغی ہو چکا تھا اور انگریزوں کا وفادار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے غداری کی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو 1916 کے اندر مدینہ شریف کے اندر گرفتار کر لیا گیا برطانوی حکومت کے تحت۔ انگریزوں نے گرفتار کیا، مالٹا کی جیل کے اندر بھیجا۔ مالٹا کی جیل کے اندر ان کے شاگرد جن کا کوئی قصور نہیں تھا وہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، ہمارے اگلے جو ہیرو ہیں تحریک آزادی جن کا نام ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں استاد اور شاگرد کو جو ہے مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ مالٹا کی جیل کے اندر کئی سال
جیل کی صعوبتیں برداشت کی، جیل کی مشقتیں برداشت کی، کال کوٹری کے اندر انگریزوں نے اتنے ظلم کیے۔ اسیرا نے مالٹا وہ ایک کتاب ہے، اگر وہ کتاب آپ پڑھیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی تکلیفیں حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اذیتیں دے دی گئی۔ 1920 کے اندر ان کی رہائی ہوئی۔ اب 1920 کے اندر جب بمبئی میں کے اندر جہاز سے مالٹا سے بمبئی جب تشریف لائے، میں بات ختم کرتا ہوں، آخری بات، بمبئی کے اندر جب تشریف لائے تو بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا ان کے استقبال کے لیے۔ پہلا جو بیان کیا، پہلا اجتماع کیا مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی، میں نے جیل کے اندر 3 سال یا 4 سال پورا مطالعہ کیا، اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اونچے اٹھنا ہے تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو گھر گھر درس قرآن کی مجلسیں لگائی جائیں، قرآن کی تعلیم سے آشنا کیا جائے، مسجد مسجد قرآن درس قرآن ہونا چاہیے، گھر گھر درس قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی ایک ایک آیت مسلمان جانتا ہونا چاہیے، اللہ نے علم تر میں کیا پیغام دیا ہے، لے علاقے میں کیا پیغام دیا ہے، آیت الذی میں کیا پیغام دیا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، یہ گھر گھر اس کے چرچے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا مسلمان آپسی اختلافات کو ختم کر کے سب ایک ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی ایک رسی ہے۔ یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند 19 نومبر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت علماء ہند کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کیا جائے، اس کے لیے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بڑے عظیم مفتی اعظم ہیں ہندوستان کے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب سے مفتی کفایت اللہ صاحب کا انتقال ہوا، اس وقت سے تا دم آخر، یعنی زندگی جب تک رہی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی اس کے جو ہے صدر رہے۔ یہ جمعیت علماء ہند کا جو قیام کا عمل تھا وہ اسی مقصد کے تحت تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی کے جھنڈے نیچے ہم نے جو ہے اس عظیم ہمارے اس پیارے ملک وطن کو آزادی دلائی۔ اسی عرصے کے اندر 1920 سے لگا کر 1947 کے جو عرصہ تھے، پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے اس بات کو بھی محسوس کیا، اور ہمارے دوسرے اکابری نے بھی محسوس کیا کہ اگر ہندوستان کو آزاد کرانا ہے تو یہاں کی عوام کو، ہندوؤں کو بھی ساتھ لینا پڑے گا۔ تو پھر جو ہے گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا۔ یہ گاندھی، اس کو مہاتما بنانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ہمارے علماء کا ہے۔ ایک جلسے کے اندر سب سے پہلے ہمارے ایک عالم نے یہ جو ہے ڈکلیئر کیا کہ آج سے بھائی ہمارے یہ جو باپو ہیں ان کو ہم مہاتما کا لقب دیتے ہیں۔ تو گاندھی کو گاندھی جی بنانے والے اور گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے علماء ہیں۔ وہ اس لیے کہ جنگ آزادی لڑنی تھی، اس ملک کو اس گروہ سے آزاد کرانا تھا، اور پھر تحریکیں چلتی رہی، اور 1947 کے اندر بالآخر 15 اگست 1947 کو یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، اور یہ ملک جمہوری ملک قرارداد پایا۔ اس ملک کا ایک دستور بنا کہ اس دستور کے تحت یہ ملک جو ہے پورا ملک چلے گا۔ اس دستور کے بنانے میں جہاں ڈاکٹر امبیڈکر کا نام ہے، وہیں پر ہمارے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا سجاد صاحب جو اس زمانے کے سبحان الہند جن کو کہتے تھے، ان کا بھی بڑا دخل ہے۔ اس پورے ملک کا اس طرح دستور بنایا گیا۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ہے آزادی کے 75ویں سال جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں،
تو اس ملک کو کہیں پھر سے کوئی باہر کی طاقت جو ہے کہیں غلام نہ بنا لے. یہ ملک جو ہے ہمارا پیارا ملک ہے. یہ ملک جو ہے مذہبی ملک ہے. اللہ نے سب سے پہلا مذہب اسلام جو اتارا وہ اس ملک میں اتارا، کیونکہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے ایک ہی مذہب ہے، لا الہ الا اللہ. حضرت آدم علیہ السلام یہ کلمہ لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر اترے، کہاں پر نازل ہوئے؟ ہندوستان کے اندر. یہ ہندی کے اندر مہادیو کہتے ہیں. مہادیو کا مطلب ہی آدم ہوتا ہے. آدم کا اگر ہندی میں مطلب لکھو تو مہادیو ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے انسان، سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پر اترا تو وہ ہندوستان کی زمین تھی. یہ مذہبی ملک ہے، یہ سنتوں کا ملک ہے، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کا ملک ہے، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کا ملک ہے. یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز جن کا نام تھا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت یہاں پر آرام فرما گئے. یہ ہمارے یہاں پر حضرت سلطان الہند حاجی حور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ 1000 سال سے ملتی ہے. اور پھر یہ ہمارے مولانا محمد بن طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کتنے ایسے اللہ والے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اللہ کے ولیوں کا ملک ہے. ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اس ملک کی حفاظت فرما اور ان ظالموں سے اس کو نجات عطا فرما اور حقیقی ہمیں آزادی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اذان ہوگی پھر سنت ہوگی.